ایک سوال یہ ہوا، عائشہ صاحبہ نے اسلام آباد سے یہ سوال کیا کہ عورتوں کا گھر میں اعتکاف کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا عورتوں کا اعتکاف کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب میں عرض کر دوں کہ جو مرد ہیں ان کا اعتکاف تو مساجد میں ہوتا ہے، سب سے افضل مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، پھر جامع مسجد، کسی مسجد میں بھی کیا جائے۔ بڑی مساجد میں ترغیب دی گئی ہے، لیکن خواتین کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ خواتین بجائے میری مسجد کے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ یہ بات ہو رہی ہے مسجد نبوی کے، سرکار علیہ السلام کی مسجد کی، کہ بجائے میری مسجد کے یہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور گھروں میں بھی بجائے صحن کے دالان میں یا بجائے دالان کے اندر کی طرف پڑھیں۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ جتنا اندر ہو سکے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ اسی لیے اعتکاف ان کا مسجد میں نہیں ہوتا، اعتکاف ان کا مسجد میں نہیں ہوتا، ان کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے۔ گھر میں مسجد بیت جسے کہتے ہیں، یعنی عام طور پر خواتین نے بھی ایک چھوٹا سا ایریا بنایا ہوتا ہے، یا چھوٹا سا روم جسے ہم پریئر روم کہہ لیں، یا عربی میں مسجد بیت کہہ لیں، کہ جہاں پر عام طور پر گھر کی خواتین نماز پڑھتی ہیں، ایک جگہ بنا لی جاتی ہے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو اعتکاف اگر کرنا چاہیں تو وہیں کریں۔ اگر مسجد بیت نہیں بنائی تو جب اعتکاف کریں تو اس سے پہلے بنا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میری عبادت کی جگہ ہے۔ اب چاہے ایک روم انہوں نے مختص کر لیا ہے، یا اس روم میں ایک پارٹیشن کر کے چادر لگا کے مختص کر دیا ہے، تو جس جگہ کو وہ اعتکاف کے لیے مختص کریں گی نا تو وہیں پر اعتکاف ہوگا۔ اب بغیر کسی وجہ کے وہاں سے نکلیں گی نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی بغیر کسی عذر کے کہ میں نیچے چلی جاؤں یا میں کمرے سے باہر نکل جاؤں، تو بغیر عذر کے نہیں نکل سکتی۔ اب یہاں پر وہی پابندیاں جو مردوں پر لاگو ہیں وہ پابندیاں ان پر بھی ہیں۔ ہاں اگر گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، اور ظاہر ہے کہ شوہر کو کام کر کے دینے والا کوئی نہیں، یا بچوں کے کام آڑے آتے ہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اسے اجازت ہے کہ کام کرے، اور کرنے کے بعد فوراً اپنی مسجد بیت میں جائے، اعتکاف میں واپس آ جائے۔ تو یہ خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد بیت میں ہوتا ہے۔